کہ اہل بیت کی عزاداری دین کی خاطر ہے۔ جب تک دین کا ظہور نہ ہو اہل بیت عزادار ہیں۔ ظہور دین اسلام مربوط ہے ظہور آقا امام زمان علیہ السلام کے ساتھ، چونکہ مشیت الہی یہ ہے کہ آقا امام زمان ظہور فرمائے، اس کا دین کا ظہور ہے۔ ان دو ظہوروں میں فرق ہے، ظہور آقا امام زمان اور ظہور دین، ان دونوں میں فرق ہے۔ ظہور امام کا معنی یہ ہے کہ امام اس وقت ہمارے درمیان ناشناختہ موجود ہیں، ناشناختہ حاضر ہیں ہمارے درمیان، انسانوں میں، انسانی معاشرے میں ہیں، لیکن موجود اور حاضر ہونے کے باوجود ہم انہیں نہیں پہچان سکتے۔ یہ غیبت آقا امام زمان۔ اب جس دن آقا امام زمان ظاہر ہوں گے، معنی یہ ہے کہ اب وہ شناختہ ہو جائیں گے، ہم روبرو پہچانیں گے کہ یہ ہستی آقا امام زمان کی ہے، یہ ظہور آقا امام زمان۔ لیکن ظہور دین اس کے بعد ہے، جب آقا امام زمان ظاہر ہوں گے، شخص آقا امام زمان قیام فرمائیں گے، اس کے بعد دین کا ظہور ہے۔ دین کا ظہور یہ ہے کہ کل عالم ہستی پہ، اس روئے زمین کے چپے چپے پہ اسلام نافذ ہو جائے، نہ ان کی بالاکراہ نافذ ہو جائے، بلکہ انسان جو ہے اپنی مرضی سے، اپنے اختیار سے، اپنے ارادے سے، اپنے شوق اور رغبت سے قبول کریں دین اسلام کو، اور اہل بیت کی حکومت پہ سب جو ہیں جمع ہو جائیں۔ اس دن کے تمام قرۂ زمین پہ اور سراسر ہستی پہ اہل بیت کی حکومت قائم ہو جائے، اور شیاطین و معاندین و دشمنان اسلام و خدا و قرآن و اہل بیت نابود ہو جائیں، ختم ہو جائیں، شرارتیں ختم ہو جائیں، فتنے فسادات ختم ہو جائیں۔ ہر جگہ آپ دیکھیں گے کہ دین ہی دین ہے، سب اپنی زندگی دین اسلام کے جو ہے مقرر کردہ احکامات اور قوانین کے مطابق گزارتے ہیں۔ کوئی کسی پہ ظلم نہیں کرتا، کوئی کسی پہ ستم نہیں کرتا، کوئی نافرمانی نہیں کرتا خداوند متعال کی، کوئی اہل بیت کی نافرمانی نہیں کرتا۔ سراسر ہستی پہ لوگوں نے اسلام کو جانا، پہچانا، سمجھا اور عمل کرنا شروع کر دیا۔ تمام قوانین اسلام و قرآن نافذ ہو چکے انسانی معاشرے پہ، اور حیوانات بھی خوشحال ہیں، چرند پرند سب خوشحال، انسان بھی خوشحال۔ اس دن آپ کہیں گے کہ ظہور اسلام ہے، یہ کہ اسلام غالب آیا ہے تمام ادیان پہ، تمام ادیان گزشتہ ان کے وہ بے رنگ ہو جائیں گے، وہ ختم ہو جائیں گے، سب اسلام میں داخل ہو جائیں گے، دین و دین اسلام میں، اور اہل بیت کی حکومت پہ سب متفق ہو جائیں گے، اور قوانین مکتب اہل بیت کے مطابق سب اپنی زندگی گزاریں گے، زندگی مادی، زندگی معنوی گزاریں گے، اور روئے زمین پہ جہاں تک ممکن ہے انسان ترقی کرے گا۔ اس دن ظہور اسلام ہے۔ تو ظہور آقا امام زمان کے بعد ظہور آقا امام زمان مقدمہ ہے ظہور اسلام کے لیے۔ جس دن اسلام ظاہر ہوگا، غالب آئے گا ادیان، اس دن اہل بیت کی عزاداری شاید کم ہو جائے۔ اس وقت تک آقا امام زمان کا فرمانا شاید اسی معنی میں ہے کہ وَلَأَنْدُبَنَّكَ صَبَاحًا وَمَسَاءً، کہ میں شب و روز صباحًا ومساءً، صبح گاہ بھی شام گاہ بھی میں عزاداری کرتا ہوں، ندوہ کرتا ہوں، یعنی اہل بیت کے مصائب کو یاد کر فرماتے ہیں اور گریہ کرتے ہیں۔ معنی یہ نہیں ہے کہ ہم تصور کریں، چونکہ ہم جو ہیں چھوٹی ذہنیت کے ہوتے ہیں، معاشرے میں ہماری تعلیم کم ہوتی ہے، ہماری جانکاری کم سمجھتے ہیں، تو پھر عید نہ منائیں، جشن نہ عید منائیں، لیکن دل عزادار ہے،
نماز عید آپ بجا لائیں گے لیکن دل آپ کا ازادار ہے۔ دل کس لیے ازادار ہے کہ ابھی تک آپ دنیا میں دیکھتے ہیں، گلیوں میں دیکھتے ہیں، شہروں میں دیکھتے ہیں، ممالک میں دیکھتے ہیں کہ اسلام نافذ نہیں ہے، خدا کا دین غریب ہے، ناشناختہ ہے۔ ابھی تک لوگوں نے اپنی سعادت کو حاصل نہیں کیا، ابھی تک لوگ صراط مستقیم پہ نہیں آئے، ابھی تک 1,24,000 انبیاء کی زحمتوں نے رنگ نہیں لایا، ابھی تک پیغمبر اسلام کی 23 سالہ زحمتوں نے، قربانیوں نے ابھی تک وہ نتیجہ نہیں دیا جو دینا چاہیے۔ جس ہدف کے لیے پیغمبر اسلام کو بھیجا تھا خداوند متعال، وہ ہدف ابھی تک حاصل نہیں ہو سکا۔ اسی مقصد کے لیے جو ائمہ اطہار کا سلسلہ خداوند متعال نے پیغمبر اسلام کے بعد انہوں نے یہ بات دیگری قربانیاں دی، ابھی تک وہ مقصد حاصل نہیں ہوا۔ جب دیکھتے ہیں کہ کائنات میں، ملکوں میں، شہروں میں، روئے زمین پہ جگہ جگہ جب دیکھتے ہیں کہ گناہ ہوتا ہے، گناہ یعنی خداوند متعال کی نافرمانی ہوتی ہے، یعنی اپنے ہی خالق کی نافرمانی کرتے ہیں، جس نے پیدا کیا، جس نے پرورش دی، جس نے آپ کو صحت دی، تندرستی دی، جوانی دی، دولت دیا، ثروت سب کچھ دیا، اسی کی نافرمانی، اسی کی دولت سے گناہ خرید دیے جاتے ہیں اور انجام دیے جاتے ہیں۔ روئے زمین پہ جب خدا کی نافرمانی ہو رہی ہے، اہل بیت ازادار ہیں۔ آقا عبداللہ حسین کی ازاداری اسی مقصد کے لیے ہے کہ جس مقصد کے لیے میں نے قربانی دی ہے، ابھی تک وہ اس مقصد کو حاصل ہونا ہے، لہذا چونکہ اس مقصد کو حاصل ہونا ہے، عزاداری اسی مقصد کے لیے مقدمہ ہے، لہذا ہمیشہ عزاداری ہونی چاہیے، چونکہ اہل بیت اس وقت تک عزادار ہیں۔ تو لہذا ہم عزاداری کریں گے، ہمیشہ کریں گے، لیکن ہمیں عزاداری کے علاوہ خود کو عزادار سمجھنا ہے، جاننا ہے کہ میں واقعی عزادار ہوں۔ جس طرح آپ نے کہا عزاداری ختم، مثال 48 کی مجلس کے بعد آپ کہیں گے عزاداری ختم، یعنی اب اہل بیت خوشحال ہو چکے، اب یہ پھر شیعوں کی نشانی نہ ہوگی۔ شیعوں کے لیے فرمایا کہ خلقوا من فاضل طینتنا، ہماری بچی ہوئی طینت سے شیعہ خلق ہوئے، اور وَيَفْرَحُونَ لِفَرَحِنَا وَيَحْزُنُونَ لِحُزْنِنَا، شیعہ وہ ہیں کہ جو ہمارے غم میں غمگین ہو جاتے ہیں، غم مناتے ہیں، اور ہماری خوشی میں خوشی مناتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے غموں کو بھول جائیں، اپنی خوشیوں کو بھی بھول جائیں، ہم اہل بیت کی خوشی کو دیکھیں کہ وہ کب خوش ہیں، ہم خوشحال ہو جائیں۔ جس دن اہل بیت کے لیے ہم اس دن غم منائیں گے، ہمیں اہل بیت کی خوشی اور غمی کو مد نظر رکھنا چاہیے، کیونکہ وہ معیار ہیں، ان کی عزاداری معیار ہے، ان کا غم نہیں ہے نا ہمارے غم۔ ہمارے پیروں میں اگر کانٹے چنے ہم غمگین ہیں، اگر کسی نے ایک بات بھی کہہ دیا دن بھر ہم ناراحت ہیں اور غمگین ہم عزادار ہیں، اگر چھوٹا سا بچہ بھی فوت ہو جائے ہم دن بھر عزادار ہیں۔ ہماری عزاداری معیار نہیں، وہ بچہ جس قسم کا بھی ہو ہمیں اسے بھی غرض نہیں ہے، چونکہ بس میرا بچہ میں نے عزاداری کرنی ہے، چاہے اچھا بچہ برا بچہ، ہم اس طرح سے ہیں۔ ایک چھوٹی سی بات پہ ہم دن بھر عزاداری کرتے ہیں، اگر ہمیں روٹی نہ ملے ایک ٹائم کی تبھی ہم جو ہے عزادار ہوتے ہیں، کیونکہ آج مجھے کھانا نہیں ملا ہے، طبیعت میری ٹھیک نہیں ہے، موڈ میرا آف ہے، دل میرا دکھا ہوا ہے، مطلب کسی نے کچھ کہا ہے کہ ہماری عزاداری معیار نہیں ہے۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض ہو جاتے ہیں، عزادار ہو جاتے ہیں، ہماری عزاداری اس قسم کی ہے۔ عام طور پر یہی جو فوجی ہو جاتے ہیں ہم لوگ عزادار ہو جاتے ہیں، ہمارے اندر معیار نہیں ہے۔ اہل بیت کی عزاداری معیار ہے کہ وہ جو ہیں کن اوقات میں عزادار ہوتے ہیں، کن اہداف کے لیے، کن مقاصد کے لیے عزادار ہوتے ہیں، ہمیں اسی طرح سے عزاداری کرنی چاہیے۔ عزاداری کریں، خود عزادار بنیں۔ عزادار بننے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم درد اہل بیت کو سمجھیں۔ درد اہل بیت درد اسلام ہے، یہ میں نے عرض کیا۔ درد اہل بیت آپ خود آرام سے بیٹھیں اور سوچیں کہ اہل بیت واقعا رونے کا مقصد کیا ہے۔ رونے کا مقصد
شہادت تک ممکن ہے کہ آپ اہل بیت کے دل ہوئے کہ اہل بیت جو ہے ابھی زندہ ہیں، مثال شہدائے کربلا، اور ان پہ 3 مسائل آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ سارے مسائل ہم ایک شہادت کے بعد اب تو ان سلسلوں کو ختم ہونا چاہیے، لیکن ہم ان سلسلوں کو ختم نہیں کریں گے چونکہ ہدف ابھی تک حاصل نہیں ہوا. اور جو آخری ہدف ہے وہ عرض کیا کہ وہ آخری ہدف ظہور امام نہیں ہے، ظہور اسلام ہے، ظہور دین ہے، ظہور حکومت الہی ہے، کہ وہاں کسی بھی انسان کے لیے کوئی رکاوٹ نہ ہو ترقی کرنے میں، پیش رفت کرنے میں، خدا کی طرف جانے میں، سیر و سلوک میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، ہدایت میں، تبلیغ میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، کوئی کمی نہ رہے. تمام یہ دنیا مصیبتیں ختم ہو جائیں، ساری مصیبتیں ختم ہو جائیں، کوئی کمی نہ رہے، تاکہ انسان کی ابھی غربت ایک رکاوٹ ہے، ہم نہیں پڑھ سکتے. غربت ایک رکاوٹ ہے کہ ہم آزاداری نہیں کر سکتے، ہم مختلف جگہوں پہ جا نہیں سکتے، ہم زیارتوں میں بہت سارے اسلامی امور غربت کی وجہ سے ہم انجام نہیں دے سکتے. یہ ایک بیماری. اسی طرح سے بہت سارے لوگ بیمار ہیں یہی کہ خون کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے، بہت سارے لوگ جانا چاہتے ہیں لیکن خون کے ٹیسٹ میں جو ہے نیگیٹو ہے، وہ نہیں جا سکتے ہیں. یہی چھوٹی چھوٹی بیماریاں رہ جاتی ہیں کہ وہ زیارتوں پہ نہیں جا سکتے مثال کے طور پہ. اس طرح بہت ساری بات لوگ چل نہیں سکتے. تو دیکھیں اگر یہ ساری چیزیں ختم ہو انسان ہو جائے آزاد، انسان آزاد ہوگا، بیماریاں ختم، غربتیں، خوف حالات. اسی طرح خوف بیماری ہے ایک قسم کی، ہمارے لیے رکاوٹ ہے. خوف کی وجہ سے بہت سارے لوگ مسجد نہیں آتے، باغا نہیں آتے، بات نہیں سن سکتے ہیں. اسی طرح بہت سارے یہ چیزیں ختم ہو جائے گی ظہور رمضان کے بعد، ظہور اسلام میں. اس وقت انسان آزادانہ خدا کی طرف جس قدر بڑھنا چاہے. اور اسی طرح عقلوں کی کمی کمزوری ہمارے پاس ہے، یار ہم سب کچھ نہیں سمجھ سکتے. ظہور اسلام میں کیا ہے؟ ظہور رمضان کے بعد ظہور اسلام میں سب کی عقلیں کامل ہو جائے گی، لہٰذا کوئی ایسی رکاوٹ نہیں ہے کہ میں نہ سمجھوں، سمجھ لیں گے آپ. تو یہ ہمیشہ عرض کی آپ کی خدمت میں کہ گھر میں بیٹھی ہوئی خاتون خانہ ہے، وہ بھی قرآن و سنت کے مطابق فیصلے دے سکے گی. یعنی اس قدر ماہر علوم دینیہ کے ماہر ہیں. جس طرح ابھی ایک فقیہ ہے جامع الشرائع اپنے دفتر میں بیٹھے ہیں، تحقیقات میں لگے اور جو ہے اسلامی احکامات کو حاصل کرتے ہیں تحقیقات کے بعد، اور دنیا کو وہ فیصلے کر سکتے ہیں. ایک خاتون اس وقت گھر میں بیٹھی ہوئی خاتون خادمہ کی یہ حیثیت ہوگی. اب باقیوں کی کیا حیثیت ہوگی؟ اب عقلیں کامل ہو جائے گی آگے رمضان ظہور کے بعد. تو یہ کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس دن انسان آزاد ہو جائے، تمام رکاوٹیں، حتیٰ جو ہے عقل کی کمزوری بھی نہ رہے، عقلیں کامل ہو جائیں اور ہمارے پاس کوئی رکاوٹ نہ رہے. تمام علوم ابھی جو ہے 2% یا 1% علوم ہے، اس وقت 100% علوم ہمارے پاس آ جائیں. ہم جاننا چاہتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہم جاننا چاہتے ہیں، ہمیں ان کے جوابات چاہیے. ہم اول آخر کے بارے میں، ہم مبدأ و معاد کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. ہم تمام نظام ہستی کے بارے میں جتنی باتیں آج تک نامعلوم ہم جاننا چاہتے ہیں. ہم اہل بیت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، ہم انبیاء کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. ہم اس دنیا کے اختتام کے بعد کیا ہونا ہے ہم وہ جاننا چاہتے ہیں. لہٰذا کوئی ایسا مرحلہ آئے گا وہاں آپ پوچھ سکیں گے. وہاں صرف نہ امام زمان، وہاں سارے اہل بیت ہوں گے، تقریباً تمام اہل بیت کی زیارت ہوگی، اہل بیت کی حکومت ہوگی، اور آپ جو کرنا چاہیں انسان کے لیے اس دن ظہور اسلام ہے. تو خود کو جو ہے تصور کریں کہ میں واقعی آزاد ہوں درد دین کی وجہ سے، نہ ان چند زخموں کے لیے. مصیبت ہے اسیری اہل بیت، لیکن ایک دفعہ اسیر ہوگی، اگرچہ ہمیشہ رونے کے لیے کافی ہے، لیکن ہو چکی، اب تو نہیں ہے. لیکن ہم آزاداری کس لیے کرتے ہیں؟ ان کی اسیری کس وجہ سے عمل میں آئی، کس لیے انہوں نے برداشت کیا، اسیری پہ صبر کیا، کیوں؟ وہ درد ہے، وہ درد اتنا عظیم ہے کہ اگر عبداللہ حسین نے برداشت کیا اسیری زینب کو،
اب آقا ابوالفضل عباس نے برداشت کیا زینب کی اسیری کو. وہ درد بہت عظیم ہے، یعنی وہ چادر زینب سے بھی زیادہ مہم ہے، وہ حضرت سکینہ کے مسائل سے زیادہ مہم ہے. تبھی تو یہ ساری چیزیں برداشت کی ہیں. معلوم ہے اب کو کیا ہونے والا ہے، اس کے باوجود اپنی حتی کم سن بچیوں کو بھی ساتھ لایا. یعنی اسے سمجھنا ہے کہ وہ جو ہدف ہے، وہ جو درد ہے آقا امام حسین کے دل میں، وہ ان سے بالاتر ہے، وہ ان سے بالاتر ہے. حضرت سلمان کے بارے میں آقا امام حسین کے بچپنے کے حالات بعض نے لکھا ہے کہ آقا امام حسین باقی چھوٹے بھی تھے اور رو رہے تھے. حضرت سلمان نے جا کر سوال کیا کہ آپ کس لیے، آپ بچے ہیں اور آپ رو رہے ہیں. جواب نہ دیا. پھر پوچھا دوبارہ سے بارہ. فرمایا کہ سلمان تم سن نہ سکو گے اگر میں بیان کروں. کہا کہ آپ نے نہیں سنا کہ آپ کے نانا نے فرمایا سلمان میں نہ ہوئے، سلمان مہاجرین میں سے، بس آپ یہ بتا دیں. ابھی باتوں نے لکھا، مجھے نہیں معلوم. فرمایا کہ سلمان میں بڑا ہو جاؤں گا ایک دن، خداوند مجھے ایک بیٹا عنایت کرے گا، اس کا نام علی ہوگا، علی اکبر ہوگا. دشمن اس کو شہید کریں گے کربلا میں. ایک اور بیٹا ہوگا جس کا نام علی اصغر ہوگا، وہ میرے ہاتھوں پہ ہوگا، شہید ہوگا. اور خداوند مجھے ایک بھائی عنایت فرمائے گا، اس کا نام عباس ہوگا، اور وہ نہر فرات کے کنارے دشمن اسے شہید کر دیں گے. اس طرح مسائل بیان کیے اور پھر حضرت زینب کا نام لیا کہ سلمان میری زینب. یہاں رک گئے، یہاں رک گئے. یہ برداشت کیا. آپ ہم عزادار ہیں، واقعا اگر عزادار ہیں عزائے حسینی کو سمجھیں اور درد دل آقا عبداللہ حسین کو سمجھیں. سوال ہوگا کہ درد دل آقا امام حسین کیا ہے؟ اسیری ہے زینب. بس سوال یہی ہوگا کہ اگر یہی آخری درد ہے تو پھر اسے قبول کیوں کیا؟ آپ مدینے میں ان کو رکھ کے آ سکتے تھے، آپ کسی طرح سے انہیں بچا سکتے تھے، لیکن آپ نے چاہا. پیغمبر اسلام نے بھی آپ کو بتا دیا کہ ان اللہ کا شان یراہن سوایا، یہ اسیر ہوں گی. آپ یہ ساری باتیں سن کے آئے ہیں کربلا، تو ظاہر ہے کوئی اور درد ہے کہ اس کی خاطر یہ درد برداشت کرنا ہے آپ کو. درد اسیری ہے. شہزادہ علی اصغر کا درد آسان تھا. فرمایا کہ یہ بھی آسان ہے خدایا، کیونکہ تیری نگاہوں کے سامنے یہ سب کچھ ہوا. کہہ سکتے تھے کہ آقا عبداللہ حسین آپ بچا سکتے تھے، علی اصغر کو بچا سکتے تھے. آپ کے سامنے کربلا نے تیر چلایا ہے، آپ چھپا رہے تھے اسے، آپ ہٹ جاتے راستے سے، ہٹ جاتے. آپ دیکھ رہے تھے کہ کربلا آگے سے اس نے تیر چلانا ہے، آپ اتنا ہو جائے، آپ بچا سکتے. یہ آخری درد نہیں ہے، کوئی اور درد ہے. اس کے خاطر اس درد کو کہ جس کے لیے تا قیامت کے جا کرے کم ہے، اس درد کو گوارا کیا. وہ درد دین ہے، وہ درد دین ہے. تو ہمیں ایک قدم آگے درد
شہداء کربلا سے ہٹ کر آگے ایک قدم کی درد دین پیدا کریں، تب ہمارا رونا دھونا سب کچھ معنی پیدا کرے گا، مفہوم پیدا کرے کہ آپ نے آنسو میں کیوں رو رہا ہوں۔ لہذا اس وقت ہے کہ ہم اصل درد کی دوا کے لیے قیام کریں گے، ورنہ یہ جتنے درد کربلا میں اجسا میں شہداء اور جو ہے اجسا میں اسیران کربلا پہ وارد ہوئے ہیں، ان کا بھی اب مداوا نہیں کر، کیا کریں گے؟ وہ جو تعزیانے بڑھنے سے پڑے اب کیا کرو گے؟ واپس نہیں کر سکتے آپ۔ ابھی تو تمام جو ہے بہشت غریب میں خدا متعال کے محضر ربوبی میں ہیں سب کے ساتھ، ابھی آپ کیا کرو گے؟ آپ علی اکبر کے لیے کچھ کر سکتے، بھی کچھ نہیں کر سکتے، تو آپ کیوں روتے ہیں؟ صبر کرنا بہتر ہے، اس مرحلے میں آپ کو چپ بیٹھنا چاہیے۔ لیکن اگر درد دین ہے، چونکہ وہ درد ابھی تک ہے، ابھی تک وہ قابل علاج ہے کہ دین کی نصرت آپ کر سکتے ہیں ابھی بھی، اگر چاہتے ہو تمام زخم جو قلب آقا امام حسین پہ، روح آقا امام حسین پہ ہے، اگر مداوا کرنا چاہتے ہیں دین کی مدد کریں، یہ مرہم ہے۔ درد دین کو سینے میں لے کر عزاداری کریا کریں، وہ آنسو مرہم ہے۔ درد دین کے لیے کچھ کریں اور روئیں کہ یہ وہ دین ہے جس کے لیے میرے مولا نے قربانی دی، یہ سمجھ کر جماعتوں میں آ جائیں کہ یہ وہ نماز ہے جس کے لیے میری زینب اسیر ہو گئی، یہ وہ دین ہے، یہ سمجھ کر ماہ مبارک رمضان میں روزے رکھیں کہ اس کے علی اصغر شہید ہوئے ہیں، یہ وہ تمام اہل جسم، یہ سمجھ کر انجام دیں، تب آپ کو جو ہے احساس کریں گے کہ ان کی قیمت کیا ہے۔ ہمارے لیے دین مفت میں ملا ہے، ہمیں کیا معلوم، ہم عزاداری الگ سے کرتے، دین الگ سے، یہی چیزیں ہیں۔ اس دن بھی عرض کیا کہ ایک نوجوان نماز نہیں پڑھتا، درد امام حسین یہ ہے کہ یہ جوان کل جہنم میں جائے گا۔ امام حسین کو یہ درد ہے، وہ نہیں چاہتا کہ جوان جہنم میں جائے۔ امام حسین کا درد یہ ہے کہ میں نے اکبر کو قربان کے سب کو لے کے یہ جوان ابھی تک گمراہ ہے۔ تو یہ سمجھ کر فجر کی نماز کے لیے اٹھیں کہ یہ وہ نماز ہے جس کی اذان علی اکبر نے دی ہے۔ رب پیدا کریں اپنے اعمال کو۔ جب آپ سے کہا جائے گا کہ آپ تو مسائل پڑھیں، آپ کہیں گے یہ کیا مشورہ ہے، ممبر میں جا کے پڑھے ہوئے فلسفے بیان کریں، آپ کو کیا، یہ سمجھ کر تو مسائل پڑھیں کہ اسی کو سمجھنے کے لیے تمام آخر شہید ہوئے۔ دین کے قواعد اسی میں ہیں۔ ابتدائی زندگی آپ نے یہاں سے شروع کرنی ہے، الفبائی زندگی یہیں پر تو ہے۔ اسی پہ اگر عمل کرو گے، ایک مرہم ہے زخمہائے اہل بیت کے لیے، درد دل اہل بیت کے لیے ایک مرہم یہ ہے۔ لہذا یہ سمجھ کر یاد کریں کہ یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ احکامات ہیں ان میں کہ ہم تک پہنچانے کے لیے آقا عبداللہ حسین زیر خنجر 12 یا 13 ضربوں سے شہید ہوئے۔ قیمت پر ان احکام کی قیمت، یہ احکام میں عرض کیا، اسے باوضو ہو کر پڑھے، یہ احکام الہی ہے، یہ احکام سیستانی و مکارم نہیں ہے، یہ احکام خدا ہے، یعنی یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے جو آپ کی سمجھنے کے لیے احکام الہیہ کو انہوں نے داخل کر کے آپ کو لکھ کے دیا۔ ہمیں اس کی قیمت نہیں معلوم، ہم نہیں سیکھیں گے اسے، ہم عزاداری کریں گے، سینے توڑیں گے، ٹھیک آپ توڑیں۔ سمجھ، عزادار ہونا مہم ہے، نہ عزاداری کرنا۔ عزادار بغیر اس کے کہ آپ عزادار ہیں، عزاداری کریں تو وہ ہو جائیں گے مگرمچھ کے آنسو تقریباً، کیونکہ خود عزادار نہیں ہے، دل عزادار نہیں ہے۔ اگر ہے تب بھی اصل درد کو نہیں سمجھا انہوں نے، تو کیا ہوا کہ اب وہ عزاداری کرتے ہیں، ایسی عزاداری جس کا نتیجہ کچھ نہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ درد دل آقا امام حسین جو کربلا میں مصائب اور مظالم ہوئے اس کی خاطر ہیں، دل میں رحم پیدا کرتے ہیں، اس ترحم کی وجہ سے آپ روتے ہیں آقا عبداللہ حسین کے لیے۔ آپ اس کا بھی مداوا نہیں کر سکتے نا، کہ آپ نہیں کر سکتے، آپ سالوں میں روئیں، آقا امام حسین علی اکبر کو فراموش کریں گے؟
ہمارے حسن کو فراموش کریں گے، اسیری زینب کو فراموش کریں، آپ ہمارے رونے سے وہ درد کم ہو جائے گا؟ کبھی نہیں ہو سکتا، کہ بھائی چونکہ ہمارے 1 کروڑ 10 کروڑ شیعہ رو رہے ہیں لہٰذا میں بیوی زینب کے لیے وہ درد میرا ختم، کبھی ختم نہیں کر سکتے ہم. سمجھ کے اداداری کریں، لہٰذا سمجھنا چاہیے. عبید اللہ ابن حر جعفی درد امام حسین کو نہیں سمجھا. قصر بنی مقاتل پہ خود امام حسین گئے اس کے خیمے میں کوفے سے باہر، خود امام حسین گئے کہ میری مدد کرو، تو کہا کہ میں کوفے سے باہر کس لیے آیا ہوں، یا آپ کو نہیں معلوم، اسی لیے تو آیا ہوں کہ میں اس درد سر میں نہ پڑھوں، کہ آپ آئیں اور پھر میں آپ کی حمایت نہ کروں، یہ میرے لیے بری بات ہے. میں اس لیے کوشش نہیں کروں کہ میں درد سر میں نہ پڑھوں اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آ جائیں ہمارا آپ کی حمایت کریں. کہا کہ آپ میرا گھوڑا اور یہ تلوار آپ کی خدمت، کہا نہیں چاہیے تمہارا گھوڑا. کہا کہ یہاں سے دور ہو جاؤ، اتنا دور کہ میری آواز تم تک نہ پہنچے، اگر میری غربت کی فریاد تم نے سنو مدد نہ ہلاک ہو جاؤ گے. کہا کہ خداوند وہ دن نہ آئے کہ میں آپ کی فریاد سنوں اور آپ کی مدد نہ کروں. ایک طرف مدد نہیں کر، ایک طرف اس قدر معرفت ہے، پتا ہے اگر عثمانی ہے، وہ شاخ عثمانی، اس کے باوجود اتنی معرفت ہے کہ آپ امام حسین کے ساتھ ہیں اور ان کی نصرت کرنا لازم ہے، اگر نہ کریں نہ بھی ہے، ہلاکت ہے. اس قدر ہونے کے باوجود امام حسین کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے، کیونکہ اصل درد کو شاید نہیں سمجھا ہے انہوں نے. لیکن یہی شاہ جو ہے بعد میں جب آیا، جو ہے ابن زیاد کے دربار میں کوفے میں، نے پوچھا کہ تو کہاں تھا؟ ابن زیاد نے بلایا تھا جو ہے کوفے کے تمام سرداروں کو، بلایا کہ بھئی یہ جو ہے عبید اللہ کدھر ہیں، ابن حر جعفی کدھر ہیں. بہت بڑی ہستی تھی کوفے میں، طاقتور جنگجو، قبیلے میں نامور مشہور سردار کر کے نڈر بھی تھا اپنے حساب سے. کہا وہ کیوں نہیں ہے؟ کہا پتہ نہیں کہاں پہ ہے، شاید بیمار ہے. اس طرح ایک دن وہ خود آیا، یہ عبید اللہ جو ہے ابن زیاد کے دربار میں، کہا کہ تو کہاں ہے؟ کہا میں بیمار. اس نے طنز کیا ابن زیاد نے کہ جسم بیمار ہے یا دل؟ کہا کہ دل میرا کبھی بیمار ہوتا نہیں ہے، دل میں وہی ہے جو پہلے تھا، میرا جسم بیمار تھا اور پھر ٹھیک ہو گیا. منہ پھیر لیا ابن زیاد نے اس سے، جیسا ہی منہ پھیرے وہ نکل گیا دربار سے. جب اس نے دیکھا کہاں ابو دیکھا نکل گیا ہوگا اس سے باہر، اس کے پیچھے بندہ بھی دیکھا گھوڑے پہ سوار ہو کے جا رہا ہے. یہی عبید اللہ ہے جس نے بعد میں اپنے جو ہے سرداروں کو بعض کو جمع کیا اور کربلا آئے زیادہ امام حسین کے لیے. بعد ہمارے کو کہا کہ نزدیک جابر سے پہلے یہ شخص پہنچ جاتا امام حسین کی زیارت کے لیے. فائدہ کیا ہے؟ درد امام حسین کو نہیں، جس وقت مدد کرنی چاہیے نہیں کرتے، اب ابھی آگے رو لیتے ہیں. تو دنیاوی منافع ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ ہمیں فیصلے کرنے نہیں دیتے، یہ نقصان دہ. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اصل درد عبداللہ حسین کو سمجھیں.